مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، آپ 8 ذی الحجہ کو جب بستر پر لیٹے، آپ سو گئے، آپ کو خواب میں آیا کہ میری راہ میں ابراہیم جو تمہیں سب سے زیادہ قیمتی ہو اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھنے کے بعد میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر آپ دوسرے دن سوئے تو آپ نے پھر یہی خواب دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو سب سے زیادہ پسند ہے اس چیز کی قربانی دے دو۔ پھر حضرت ابراہیم نے 200 اونٹ قربان کیے۔ اسی طرح جب تیسری رات آپ سوئے، یعنی 10 ذی الحجہ کو جب آپ لیٹے، تب آپ نے پھر یہی خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اب اللہ پاک کی راہ میں مجھے کیا قربان۔ صبح اٹھے، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دعوت میں لے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم کیا، آپ کی زوجہ نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت اسماعیل کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد میں حضرت ابراہیم کو لے کر کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام چل دیے اور اپنے ہاتھ میں آستین میں چھری اور رسی کو چھپا لیا۔ جب لے کر کے پہنچے تو شیطان آیا۔ آنے کے بعد میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی، کرنے کے بعد میں بولا کیا تم جانتی ہو کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ کہاں جانتی ہو؟ دعوت میں لے گئے۔ تب شیطان بولا نہیں، دعوت میں نہیں لے گئے بلکہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ تب شیطان بولا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے، اس لیے وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تب حضرت ہاجرہ نے شیطان کو جواب دیا کہ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، اگر ایسے مجھے اللہ 1000 بیٹے عطا کرتا، میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں سب کو قربان کرتی چلی جاتی۔ اسی طرح جب یہاں سے یہ عاجز آ گیا تو حضرت اسماعیل کو بہکانے کے لیے گیا اور کہنے لگا کیا جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تب شیطان نے جب پوچھا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جانتا ہوں میرے والد مجھے دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں، کہیں نہیں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ شیطان سے کہا تو شیطان بولا نہیں، یہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ کوئی باپ اتنے خوبصورت لاڈلے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا، کہا یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک یہ جان کیا، اگر ایسی اللہ 1000 جانیں عطا کرے تب میں ایک ایک کر کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب دونوں طرف سے یہ عاجز آ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور کہنے لگا ابراہیم کیا کرتے ہو؟ خواب کی بات کو سچا مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شیطان ملعون معلوم ہوتا ہے، یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی۔ میرا خواب یعنی نبی کا خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ پھر جب شیطان عاجز آ گیا تو بیچ میں کھڑا ہو گیا، حضرت ابراہیم نے اس کے 7 کنکریاں ماری، اور یہ کنکریاں مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی حاجی حج کرنے جائیں گے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس جگہ کنکری ماریں جہاں پر شیطان تھا۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا بہت پسند آیا۔ پھر جب آپ مینا کی وادی پر پہنچ گئے، پہاڑی پر پہنچے، تب آپ نے حضرت اسماعیل سے کہا تم سمجھ چکے ہو، جان چکے ہو کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے، میری کچھ وصیتیں ہیں، کہ میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں پھڑپڑاؤں تو کہیں آپ کو پیار نہ آ جائے، آپ مجھے کہیں ذبح نہ کر پاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر کہا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، اور یہ میری بات ذبح کرنے والی بات میری ماں کو مت بتانا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 وصیت کرنے کے بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی۔ اٹھانے کے بعد میں ذبح کرنے کے لیے گردن پر چھری کو جیسے ہی چلایا، چھری نہیں چلی۔ اللہ اکبر، چھری نہیں چلی۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ تیز کیا اس کو، پھر چلانے کی کوشش کی لیکن چھری نہیں چلی۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ تو میری قربانی کو نہیں قبول فرما رہا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی یہ کہہ رہے ہیں، ابراہیم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر تیسری بار
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کر کے اس چھری کو ایک پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب 2 ٹکڑے ہو گئے پھر کہا اے چھری تو اس اتنے مضبوط پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیتی لیکن نرم نازک کھال پر نہیں چل رہی۔ کہا آپ آگ سے کیسے بچ گئے؟ چھری نے کہا کہ آپ آگ سے کیسے بچ گئے؟ تب ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم تھا یا نارو کونی بردوں سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو کہا آگ کو ایک بار حکم دیا، مجھے 70 بار اللہ پاک نے حکم فرمایا، تو میں کیسے اسماعیل کی گردن پر چل سکتی ہوں؟ پھر تیسری بار گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک حضرت جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ جنت سے دمبا لے کر کے حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اب جب چھری چلائی تو چھری چل گئی، جب پٹی ہٹائی آنکھوں سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے مسکرا رہے ہیں، ان کی جگہ پر ایک دمبا قربان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک سے عرض کرنے لگے مولا یہ کیا ماجرا کا؟ اے ابراہیم تم امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے امتحان جو لیا تھا تم اس امتحان میں پاس ہو گئے، اے ابراہیم تم اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ پاک نے یہ آواز حضرت جبریل کے ذریعے حضرت ابراہیم تک بھیجی۔ تو یہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا پر جو بھی مالک نصاب ہوگا، جب تک یہ دنیا رہے گی، اسلام دھرم میں جو بھی مالک نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔